رضوان صاحب، آج تیسرا زاویہ میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کو آپ سے دل چاہتا ہے جو اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے، دنیا بھر میں لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. بالکل. اچھا، دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف پلیٹ فارمز مقبول ہیں. یعنی کہیں پہ ٹویٹر بہت مقبول ہے کسی ملک میں، کہیں فیس بک مقبول ہے، کہیں پہ انسٹاگرام ہے مقبول، ٹک ٹاک ہے. مختلف پلیٹ فارمز ہیں جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں یا اس میں لوگ زیادہ شرکت کرتے ہیں. اچھا، پاکستان میں نمبر ون اس معاملے میں جو انٹر ایکشن والے جو چینلز ہوتے ہیں، فورمز ہوتے ہیں، فیس بک بہت مشہور ہے. پاکستان میں اس کی حکمرانی ہے. اچھا، ایک بہت اچھی چیز ہے سوشل میڈیا. آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ رضوان صاحب آج کہاں گئے تھے، رضوان صاحب کا کسی معاملے پہ کیا خیال ہے، نقطہ نظر کیا ہے، اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک پہلو اس کا ایسا ہے جو بہت پنچ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میڈیا کو استعمال کرنے والے اپنا رد عمل جب دیتے ہیں تو وہ بہت غصے کا ہوتا ہے. اولاً اس سے اگلے مرحلے پہ وہ بد تہذیبی کا ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تیار بیٹھے ہیں بہت سے لوگ. آپ نے کچھ کہا، کچھ لکھا، کچھ پوسٹ کیا، اور اس کے جواب میں ایسی بد تہذیبی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے کہ آپ اپنی شائستگی سمیت خوفزدہ رہ جائیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. مطلب آپ کچھ لوگوں کو بلاک کر دیں، کتنے لوگوں کو کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بلاک کر دیں گے تو آپ کا دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، کم لوگ آپ کے دائرے میں رہ جائیں گے. اس طرح کی چیزیں بہت سی ہیں. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی نفسیاتی معاملہ ہے یا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے اخلاق صاحب، آپ نے اپنے سوال میں دو سوال کیے. پہلا تو ہے سوشل میڈیا کے افادیت اور اس کے برے نتائج. سمجھ لیجیے، حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گھر میں چاقو خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہو تو اس سے وہ سبزی کاٹتی ہے، اور کسی غسیل آدمی کے ہاتھ لگ جائے تو اس سے وہی چاقو کسی کے قتل کا سبب بھی بن جاتا ہے. تو اصل میں سوشل میڈیا بھی ایک ایسا ہی آلہ ہے، ایک ایسا ہی ذریعہ ہے کہ جس کے استعمال کے آپ کو آداب آنے چاہیے. ٹھیک. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آپ نے تو بہت محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ناشائستہ لکھ دیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو گالیاں کبھی میں نے بچپن میں دوسروں سے سنی تھی، صحیح کہا، وہ گالیاں لوگ لکھ کر، یعنی ہم کہانی لکھنے والے ہیں، ڈرامہ لکھنے والے ہیں، کئی مرحلے ایسے آتے ہیں، کردار کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے زبان سے غصے میں وہ الفاظ لکھے جائیں جو رائج ہیں، لیکن ہم خوف کھاتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے. تحریر میں اگر آ جائے گا تو اس سے بہت ہی ہماری شخصیت بھی متاثر ہوگی اور پڑھنے والا بھی ہمارے بارے میں رائے خراب قائم کرے گا. تو پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے معلومات حاصل کرنے کا، اپنے احباب کی مصروفیات کا، اپنے عزیز و اقارب کے معمولات کے بارے میں آپ باخبر رہتے ہیں. کس گھر میں خوشی ہے، کہاں کوئی غم کی خبر آ گئی ہے، کوئی نئی چیز ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ گزشتہ میں نے 60 سال کی زندگی میں نہیں پڑھا تھا. اب سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف لوگ مجھے وہ تحریریں بھیج رہے ہیں جو اس وقت میرے یوں سمجھ لیجیے قبضۂ قدرت میں نہیں تھیں یا میری دسترس میں نہیں تھی. تو بہت میرے لیے سود مند ہے. جہاں تک اس کے خراب پہلو کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا اول سبب تو یہ ہے کہ غصہ ہماری جبلت کا حصہ ہے. اگر یہ ہماری جبلت کا حصہ نہ ہوتا تو میرا رب بار بار اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیمات سے اور اپنے ذاتی رویے سے یہ ثابت نہ کرتے کہ غصے پر قابو پانا کتنا ضروری ہے. اور غصے کے بارے میں اللہ نے جو وعید کی ہے
جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے ہمیں اس کا بھی خیال رہتا ہے. کچھ ہمارے بڑے بزرگوں میں اور اب بھی کچھ دوستوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مغضوب الغضب ہیں، جو بہت تھوڑی سی بات پہ اگر نمک سالن میں کم ہو تو اٹھا کر پلیٹ پھینک دیتے. کچھ لوگ اگر روزہ رکھ لیں تو روزے کے دوران انہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ خاتون خانہ کا بھی جینا حرام کرتا ہے، گھر کے دیگر افراد بھی خوف کھاتے ہیں. مگر ان کی بہت مائنر تعداد ہے، بہت معمولی تعداد. یہ جو اب سوشل میڈیا پہ غصے کا اظہار ہوتا ہے یہ میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے. اس لیے کہ ایک آدمی میرے سامنے مجھے گالی دے، برا بھلا کہے، مجھ پر ہاتھ اٹھائے، میرے بارے میں، میرے اہل خانہ کے بارے میں کوئی الزام لگائے، تو اس وقت میرا تھوڑا سا غصے میں آنا، خفا ہونا، ناراض ہونا مجھے سمجھ آتا ہے. لیکن ایک چیز میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں، ایک چیز میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں، فیس بک پہ پڑھ رہا ہوں، ایک شخص نے اپنی ایک رائے دی ہے، تو میرا حق ہے کہ اس رائے سے اختلاف کروں اور مہذب لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کر دوں. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں. لوگوں نے بنیادی وجہ تو محرومی ہے، جو اب سے 50 سال 40 سال کے معاشرے میں نہیں تھی. ہم جو اپنے بڑے بڑے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں نا کہ بڑے صابر اور قانع اور بڑے پاکیزہ اور بڑے نیک اور بہت زہد و تقویٰ کے مالک تھے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس گناہ کرنے کے امکانات نہیں تھے. 12 14 سال 13 سال کی عمر میں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں. 7 8 سال کی عمر اماں کے ساتھ وہ گیلی لکڑیوں پہ پھکنی سے آگ جلانے کے لیے آگ کے سامنے، تو ان کا چہرے کا وہ حسن جو بچپن کی خصوصیت ہوتا ہے وہ سب مرجھا جاتا ہے. 30 32 سال کی عمر میں خاتون بوڑھی ہو جاتی ہے، چونکہ 5 7 بچے اس کے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کی زندگی میں کوئی امکانات نہیں تھے. اب میرے چاروں طرف ایک چمک ہے، اس قدر ہے، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، ٹی وی ڈراموں میں روزمرہ چلتے پھرتے ہم عریانیت دیکھتے ہیں، فحاشی دیکھتے ہیں. تو ہماری یہ گناہ کی طرف ہمارا جو رجحان ہے اور جو میری جبلت میں ہے گناہ کی طرف راغب ہونا، اس کے امکانات بہت ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، مذہب کے بارے میں جو آپ کا مسلک ہے اس کے بارے میں اگر کوئی شخص کچھ کہہ دے تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اس میں صرف ایک رعایت دیتا ہوں، وہ بھی تہذیب کے دائرے میں. وہ یہ ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اگر کوئی کمزور تقریر کرے یا تحریر میں لکھ دے تو اس وقت میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا فکر مند ہوتا ہوں. ٹھیک. دوسرا، میری پسند کا سیاسی لیڈر. ٹھیک ہے. پسند کا سیاسی لیڈر ایک ایسی چیز ہے جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے بڑی ہے. یعنی اگر اس کی شان میں آپ نے کوئی کمزور لفظ لکھ دیا تو اس کے فالوورز پاگل ہو جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی چیز سننے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. سر غصہ تو آتا ہے، ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ، ایک تو یہ کہ غصہ مثال کے طور پہ آپ نے کچھ لکھا اور کسی نے آپ سے بد تہذیبی کی، غیر شائستہ لفظ استعمال کیے، گالی دی. آپ جواب میں گالی نہیں دیتے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ بیچ میں ایک تو ایک حد فاصل ہے جس کو آپ نہیں کراس کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو 2 طرح کے لوگ گویا ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس پہ فوری رد عمل دیتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی پچھلے دنوں مجھے تجربہ ہوا، آپ کے علم میں ہے، ایک میں نے یوٹیوب کا چینل جی اس پہ جب وہ شروع کیا، اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے یا ریئیکشن کس طرح آ سکتا ہے یا ریئیکشن کس جانب سے آ سکتا ہے. دیکھیے فیس بک پہ جب آپ کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو عام طور پہ جو کامنٹ کرتا ہے وہ آپ کے حلقہ احباب میں ہوتا ہے، آپ کے 2000 لوگ ہیں، زیادہ تر وہی ہوتے ہیں نا. یوٹیوب از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. یوٹیوب پہ آپ نے ایک پروگرام اپلوڈ کیا اور کسی بات پہ اپنی رائے دی، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں آپ، ایک پروگرام کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے. اچھا، اس میں سے پہلے کامنٹس کچھ ایسے آئے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ پوائنٹ ہے آپ کا، لیکن میرا خیال ہے یہ یوں ہونا چاہیے،
یہاں تک تو بات ٹھیک. اچانک کامنٹ آنے شروع ہوئے, چچا ہوش میں ہو. اچھا یہ لفظ کبھی زندگی میں آپ نے سنا نہیں؟ اچھا, اور نہیں یہ ٹون جو ہے نا, دیکھیں چچا از نتھنگ بیڈ, ٹھیک ہے, لیکن یا یہ کہ کیا بالکل ہی عقل گھاس چڑھنے چلی گئی ہے. اچھا یہاں بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, وہ کوئی رائے دے رہا. جب میں اس کا پروفائل چیک کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ کامنٹ دے رہا ہے اس کی عمر 21 سال ہے یا 19 سال ہے, بچہ ہے ابھی, وہ پڑھ رہا ہے ابھی. وہ ایک ایسے آدمی کو کہہ رہا ہے جو اس کی دادا کی عمر کا, جو اس کے دادا کی عمر کا ہے, جس کے بال سفید ہیں, جو شائستگی سے بات کر رہا ہے اور جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایک اجنبی کو آپ گالی دے رہے ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت ہولناک ہے کہ بھائی آپ کی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اگر دینی معاملے میں کوئی غلط رائے دے رہا ہے یا آپ کی پسند کے سیاسی رہنما کے بارے میں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ غصہ آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ارریلیونٹ ایک الگ آدمی جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کسی موضوع پہ بات کر رہا ہے, آپ اس کو یہ کامنٹ دے رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ آپشن ہے, یو ہیو دی آپشن کہ آپ وہ پروگرام نہ دیکھیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, یا رائے نہ دیں, کہ رائے دیں بھائی, آپ دیکھ ہی کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کے خیال میں وہ اتنا فضول پروگرام ہے, وائی آر یو واچنگ اٹ؟ دیکھیے آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ہماری آپ کی اب عمریں وہاں ہیں جہاں ہم نے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا ہے, یا ہم اظہار غصے کی اپنے اندر ہمت نہیں رکھتے. سامنے والے کا میں جسہ دیکھتا ہوں, اگر گاڑی ذرا ٹکرا جائے اور ادھر سے بھی ڈرائیور اترے اور ادھر سے میں اتروں, تو میں پہلی نظر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ 20-30 سال کا لڑکا ہے, اس سے مگر میں نے اگر کوئی غلط بات کی تو یہ ہو سکتا ہے مجھ پر ہاتھ اٹھا دے. ٹھیک, تو ہم میں غصہ قابو پانے کی ہماری مجبوریاں ہو گئی ہیں. لیکن سچ بات یہ ہے, غصہ آتا کیوں ہے؟ غصہ آتا ہے جب صبر کی کمی ہو, برداشت کی کمی ہو, تحمل ختم ہو جائے. سوال یہ پیدا ہو, یہ 3 جذبے کیسے پیدا ہوتے ہیں آپ کے اندر؟ یہ 3 جذبے سب میں ہیں. اخلاق صاحب مجھ میں بھی ہیں, 15 سال کے بچے میں بھی ہیں, اور وہ ہیں ہماری محرومیاں. اب مجھے سوچئے کہ اس وقت پاکستان کے آدھے حصے میں, آدھی آبادیوں میں 10-10, 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ایک مزدور آدمی, ایک محنت کش آدمی, ایک دفتر میں کلرک ہونے والا یا اسکول میں ٹیچنگ کرنے والا چھوٹی سطح کا آدمی, ماسی کے طور پر کام کرنے والی خاتون, اگر 3 بجے رات تک اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو مجھے بتائیے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کب وہ سوئے گا, کب وہ صبح اٹھ کر اپنے کام پر جائے گا؟ تو وہ بقول کیسے, میں عام سا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن زیادہ واضح کرنے کے لیے کہ بندہ بہت تپا ہوا پہلے ہی سے ہوتا ہے. ٹھیک, اب جب اس کے سامنے مائنر سی بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ غصہ اس پر اتارتا ہے. اب یہ محرومی صرف بجلی کی نہیں ہے. اگر جیسے میں اب آپ تو دیکھیں یہ محرومی صاحب ایک مجھے بات دیکھیں, میں بڑے آرام سے اپنے گھر سے اپنی گاڑی میں پیچھے بیٹھ کر آیا ہوں, لیکن میرے 22-25 گھنٹے کا منٹ کا سفر اگر بے ترتیب ٹریفک کی وجہ سے, ٹریفک کے جمود کی وجہ سے وہ 1.25 گھنٹہ ہو جائے, اور جب میں یہاں پہنچا تو میرے ایک ساتھی میرے انتظار میں اٹھ کر چلے گئے, تو مجھے بتائیے کہ میری کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے آ کر یہی کہا نا آپ سے کہ یار میں بہت زیادہ وہ ہوں, لیکن میں اظہار نہیں کر سکتا. لیکن روز مرہ کے لوگوں کو دیکھیں جن کی آمدنیاں نہیں ہیں, جن کی مہنگائی ہے, جن کا روزگار نہیں ہے, جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے, جو بیوی, صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس کا رد عمل تو غصہ تو ہوگا نا. اب صرف یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ کے غصے میں گالی کیوں دے رہے ہیں؟ جب گالی آپ کے گالی سے ملتی جلتی فحش نگاری آپ کی ڈراموں میں آ گئی, یہ فحش کلمات اور جملے اور ذو معنوی جملے آپ کے مزاحیہ پروگرام میں آ گئے, حتیٰ کہ مزاحیہ شاعری میں اور سنجیدہ شاعری میں وہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں, ان جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے جن جذبات کا اظہار آدمی بے تکلف دوستوں میں بھی نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال اس میں یہ اس کو ظاہر ہے اس کو الاؤ تو نہیں کرنا چاہیے, اس کو بالکل صحیح ہے کہ الاؤ نہیں کرنا, انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے. اور
آج کی گفتگو میں کم از کم یہ تو کلیئر ہوا کہ اس کی ظاہر وجہ ہے مثبت تہذیبی کی، لیکن آبویسلی وہ نہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، ایک بات. دوسرا یہ کہ شاید کچھ وقت کے بعد ہم اس سوشل میڈیا کو برتنے کے آداب بھی سیکھ لیں، شاید آگے جا کے. ابھی کیونکہ ایک نئی چیز ہے. پروگرام میں وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، میں آخری 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں وہ بنیادی حقوق جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو ملے، جینے کا صاف ستھرا ماحول ملے، سیکیورٹی ملے، تو کوئی سبب نہیں کہ میں آپ کی کسی تحریر پر یا آپ کی کسی تقریر پر یا آپ کے کسی مکالمے پر اظہار غصہ کروں. یہ ساری صورتحال اس وقت تک برقرار رہے گی جب لوگ اپنے ذاتی زندگی میں محرومیوں کا شکار ہوں گے، تمام تر محنت کر کے پڑھ لکھ کر بھی اگر بے روزگار رہیں گے تو سوشل میڈیا پہ آپ آگے چل کر شاید اس سے بھی زیادہ غیر شائستہ اللہ خیر کرے جی، اللہ خیر. بہت شکریہ رضوان صاحب، آج بہت اچھی نشست رہی، اور انشاءاللہ اگلی بار کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ. بہت شکریہ.